أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. یہ کتنی اچھی دعا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے میں آنے والے شر کو ہٹا دے، بلکہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے شر کو بھی خیر میں بدل دے. بس اسی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم نے یہ ساری زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے شادی کی زندگی ہے وہ بھی اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گزارنی ہے کہ اگر اللہ آگے ہمارے لیے شر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو خیر میں بدل دیں. الحمدللہ. 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو جنہیں بھی ٹیگ کرنا ہے آپ ٹیگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. – 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آمین. تو آج کا جو سیشن ہے ڈے 3 وہ ہے شادی کی تیاری سے مکلاوے تک کا سفر. انفیکٹ شادی سے مکلاوے تک کا سفر کیونکہ کل تک رخصتی ہو چکی تھی. الحمدللہ. پہلے کوشچن لیتے ہیں انشاءاللہ، ان کا آنسر کرتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو ایک کوشچن تھا کہ لڑکیاں کیا پڑھیں کیا کریں کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ آ جائے. یعنی ہوتا ہے کہ رشتہ آ ہی نہیں رہا ہوتا اور پھر جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ماں باپ جلد بازی میں وہ شادی وہاں کر دیتے ہیں، بے شک ان کے لیے ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو. تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ کچھ ہمیں پڑھنے کے لیے بتا دیں. تو دیکھیں، رشتہ جو ہے وہ رشتہ، اولاد، روزی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. رائٹ، اللہ کی رحمت سے آتی ہیں. تو مین تھنگ از دیٹ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر سے اچھا رشتہ، اچھی اولاد، اچھی نوکری عطا فرمائے. اس کے لیے جو دعائیں ہیں، مطلب جو مجھے سب سے زیادہ فیورٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کل، ایک ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک یہ دعا پڑھیں آپ. اس کے علاوہ کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے آپ کے دروازے کھولے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. رائٹ. تو یہ دونوں چیزیں کریں. اپنے لیے خاص دعائیں کریں، اسپیشلی جو تہجد کا ٹائم ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ایرو ہے وہ بالکل نشانے پہ جا کے لگتا ہے، تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے. تو تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ یعنی پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں اور میں کال کر رہے ہوتے ہیں، مطلب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کوئی ہے جس کو جو مجھ سے مانگے اور میں سے عطا کروں، جو مجھ سے بخشش مانگے اور اسے میں معاف فرما دوں. اور ہم سب اس وقت سوئے ہوتے ہیں. پورے دن ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. رائٹ. جیسے آپ کہیں پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے اور ایک جگہ پہ خود جو ہے سیلز مین آپ کو کہہ رہا ہے، سپوز کہ کہہ رہا ہے سیل میں آپ کو مفت میں دے رہا ہوں، تو کون نہیں جائے گا وہاں پہ؟ کون انتظار کرے گا؟ کوئی ایک بندہ بھی انتظار نہیں کرے گا. آج کل جو ہے وہ فون، آئی فونز اور گلیکسیز اور یہ سب کچھ بہت زیادہ لوگوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں. تو کوئی بھی نیا آتا ہے موبائل تو ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس برانڈ ہے اور اس کے دعائیں اور پھر محنت اور یہ. اگر آپ کو وہی کمپنی کہے
کہ میں آپ کو روز رات کو یہ فری میں دوں گا تو کون نہیں جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کوئی سوئے گا ہی نہیں، بلکہ ڈھیروں لائن لگ جائیں گی. جیسے ابھی بھی لان کے سوٹوں کے اوپر سردیوں میں اور گرمیوں میں جو سیل لگتی ہے کیا حال ہوتا ہے، لوگ شاپ کھلنے سے پہلے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک اور خالق آپ کو دینے کو تیار ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت تہجد میں آ کے مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہیں دوں گا. میں تمہیں دوں گا. آپ اس چیز کو اپنے دماغ میں لیں کہ اللہ مطلب کہہ رہے ہیں آپ مانگے، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. لیکن اس وقت ہمیں نیند کا غلبہ آتا ہے جب آپ کو فری میں. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہیں، رائٹ؟ اب اس وقت وہ آسمانی دنیا پہ اتنے کلوز آ گئے آپ کے، تاکہ آپ کو بھی یہ فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بالکل پاس ہیں. آپ مانگ کے دیکھیں، تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسی دعا آپ نے مانگی اور وہ آپ کی قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے خیر کی نہیں ہے، رائٹ؟ تو سب لڑکیاں جو بھی میری بات سن رہی ہیں، کنواری ہیں، اپنے لیے اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا مست کریں، اور اس کے لیے تہجد بیسٹ ہے. آپ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ہفتے میں ایک دفعہ اٹھ جائیں، ادروائز مہینے میں ایک دفعہ اٹھ جائیں. تہجد بہت اسٹرانگ چیز ہے، بہت اسٹرانگ چیز ہے. اس وقت دعائیں اپنے لیے لازمی کریں. اور جیسے آپ اچھے رشتے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کئی لوگوں کو کہتے ہیں اس کے لیے اپنے لیے خود بھی دعا کریں. بہت سے لوگ دوسروں کو کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو جس طرح تڑپ کے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. جس پوزیشن میں آپ ہیں، جس سچویشن میں آپ ہیں، کیا وہ آپ کا غم بانٹ سکتا ہے؟ میری مدر جب بہت زیادہ بیمار ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور ان کی اینڈوسکوپی ہونی تھی، اور مطلب ان کا بلڈ لیکیج ہو چکا تھا، اور میں تڑپ تھی یا اللہ میں کیا کروں کہ میں اپنی امی کا جو درد ہے وہ بانٹ سکوں. لیکن میں نہیں بانٹ سکتی تھی. وہ بتاتی تھی اور میں ان کی سچویشن کتنا کو فیل کر سکتی تھی، میں نہیں کر سکتی. پھر میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ، میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. جتنا بھی آپ کسی سے محبت کر لیں، آپ کسی کا غم نہیں بانٹ سکتے اس طرح سے. تو اپنے لیے خود لازمی دعا کریں. رشتہ لیٹ آ رہا ہے، اللہ کی حکمت ہے، کوشش ضرور کریں. ایک ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جائے گا اللہ کی طرف سے اچھا رشتہ. یعنی اللہ پہ توکل اس طرح کا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہمارے گھر میں بھیج دے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے کوشش کرنے کے لیے بھی کہا ہے، کوشش کریں، ساتھ آپ دعا کریں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سے ہے ناٹ یور کیمل، سب سے پہلے اپنے کیمل کو باندھیں، پھر اس کو اللہ کی سپورٹ کریں. گھر کے دروازے بند کریں، پھر اللہ کی سپورٹ کریں. تو کوشش لازمی کریں، چاہے آپ دین والے ہیں چاہے آپ دین والے نہیں ہیں. اللہ پہ یقین ایک فیکٹر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. اس کے باوجود رشتہ لیٹ آ رہا ہے، آپ جو ہے اپنے دیکھیں، آپ اذکار تو نہیں لیٹ کریں. سم ٹائم ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ نظر ہو سکتی ہے. میں ابھی اس طرف نہیں جاؤں گی، جادو اور نظر یہ سب کچھ، لیکن اتنا ہی کہوں گی کہ سم ٹائم نظر بھی ہو سکتی ہے. تو آپ صبح اور شام کے اذکار لازمی کریں. اور نظر کے لیے آپ کو پتا ہوگا سورہ قلم جو ہے 29 پارہ میں جو ہے سیکنڈ سورہ، اس کے لاسٹ 2 آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. بہترین دعا نظر کے لیے سورہ قلم پارہ نمبر 29 سیکنڈ سورہ لاسٹ 2 آیات 51 اور 52. یہ آپ پڑھیں اور اذکار اپنے لازمی پڑھیں. اور ان ماں باپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اگر ان کا رشتہ لیٹ آ رہا ہے اور جیسے ہی آیا آپ کہیں بس اب تو کر دیں، جلد بازی میں کرتے ہیں. یہ کہ آپ کوئی لاٹری کا گیم نہیں کھیل رہے، یہ آپ کی بیٹا اور بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو دیر، کہتے ہیں دیر آئے درست ہے، بہرحال اللہ دیر سے بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کا ٹائم پہ کرے اور ٹائم مقرر ہے، لیکن جلد بازی میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں پلیز. آپ یہ کہیں کہ میں نے ایک شادی تھی، میں نے اس میں دیکھا کہ 21 ایئرس کی لڑکی تھی اور اس کے ماں باپ کو ہوا کہ بھائی بیٹی تو بہت بڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے خاندان میں شادیاں کافی ارلی ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کب کر دیں نہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی لڑکے کے بارے میں، نہ کچھ پوچھا، بس انہوں نے شادی کر دی. یقین کریں آج تک وہ لڑکی رو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہسبینڈ نہیں کماتا اور ماں باپ سے لے کے اپنے بچوں کا گزارا کر رہی ہے. اور اسپیشلی جب بچہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تو عورت اپنی پوری زندگی سیکریفائز کر دیتی کہ اب تو میں اس ہسبینڈ کو نہیں چھوڑ سکتی. تو پہلے ایک دفعہ سمجھداری سے فیصلہ کر لیں. جن لڑکیوں کی شادی لیٹ ہو رہی ہے وہ لیٹ نہیں ہو رہی، یاد رکھیں. لیٹ وہ ہوتا ہے جو ٹائم کے بعد آتا ہے، آپ کا تو ٹائم ابھی آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاں جو مقرر وقت ہے وہ تو بھی آیا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ پریشرائز کیا جاتا ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، مطلب 30 سے اوپر تو لڑکی بوڑھی ہو گئی ہے نا، اب تو اس کی شادی مطلب ہونی ہی نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی شادی جس ایج میں ہوئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز 25 اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واز 40, مطلب جس طرح روایات میں آتا ہے. تو 40 ایئرز میں ان کو دنیا کا بیسٹ انسان ملا, ٹھیک ہے, اور اولادیں بھی ہوئی الحمدللہ. تو اس میں دل نہیں ہارنا آپ نے, جو اللہ کے ہاں آپ کی ڈیٹ لکھی ہے آپ کا تبھی شادی ہوگی انشاءاللہ, لیکن اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. دوسرا جو کوشچن تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا اور میں اس کا ضرور آنسر کروں گی. جو ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنے باپ کو اپنے پھپھو کے بچے, اپنی بہن کے بچے, مطلب بھائی بہن کے بچے بہت پیارے لگتے ہیں. اسی طرح سے جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو اپنی میکے کے بچے بہت پسند ہیں, لیکن اس پسند نے وہ ایموشنل کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو, ایموشنل بلیک میل, کہ ہمارا خاندان کا بچہ ہے اور خاندان سے باہر ہم شادی نہیں کریں گے, یا یہ کہ ہم نے میرا بھتیجا سب سے اچھا ہے تمہیں سے شادی کرنی پڑے گی. اور بیٹیاں بیچاری واقعی ایموشنل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ فیکٹر یہ ہے کہ اگر تو وہ لڑکا ٹھیک ہے تو آپ کے ماں باپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ کر لیتی ہیں, لیکن اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہے, آپ کو شک ہے, یہ اس چیز کا جواب ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, آپ نے استخارہ بھی کیا ہے اور آپ کو دل بھی مطمئن نہیں ہے, اور اس میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جو آپ اپنے ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی ہوتی, کیونکہ کزنس میں اکثر ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں, پتہ ہوتا ہے لیکن ہم نے ماں باپ کو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں, چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں, کیوں کسی کا راز فاش کریں. بہرحال, اور آپ ماں باپ سے شیئر بھی نہیں کر پا رہی ہوتی. تو ایسی سچویشن آپ کے گھر میں ہو جائے کہ ماں باپ آپ کو ایموشنل کر رہے ہیں اور بہت امید ہے کہ آپ کی پھپھو یا آپ کے چاچو آپ کو رشتہ لے کے آئے ہیں, اور آپ نے جو ہے اپنے ماں باپ کو انکار کر دیا ہے, اور آپ کے ماں باپ آپ سے 3-4 دن بات ہی نہیں کر رہے کہ ہماری یہ خواہش تھی, ہماری بچپن سے خواہش تھی, تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کریں, لیکن اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے زندگی گزارنی ہے, آپ کو نہیں پسند, آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ ان کو کہہ دیں. 4 دن 5 دن وہ آپ سے بات نہیں کریں گے, آخر وہ آپ کے ماں باپ ہے, وہ مان جائیں گے. لیکن اگر پوری زندگی کے لیے آپ خوش نہیں رہتی تو وہ اپنے آپ کو کبھی خود بھی معاف نہیں کر پائیں گے. تو ایموشنل بلیک میل ہو کر رشتہ ایکسپٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے بہت زیادہ. مجھے پتا ہے کہ جب ماں باپ بات نہیں کر رہے ہوتے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. لڑکوں کو اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن لڑکیوں پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ان کو ٹائم دیں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ آپ کو سمجھ جائیں گے. اول تو یہ کہ آپ ان سے شیئر کر لیں کیا مسئلہ آپ کے ساتھ, نہیں کر پا رہے آپ نہ کریں رشتہ. زبردستی کے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ آگے تک نہیں جاتے. یہ ایسا بانڈ ہی نہیں ہے, یہ کوئی فیس بک کی فرینڈ شپ تو نہیں ہے نا کہ آج فرینڈ شپ کر لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلاک کر دیا کہ مجھے یہ فرینڈ پسند نہیں. میری جب بہن کی شادی ہونے والی تھی تو میں اس کو سمجھا رہی تھی اسی سینس میں کہ دیکھیں اس دنیا میں مطلب ابھی ہمیں کوئی فرینڈ پسند نہیں ہوتا تو لائک ہم اس کو کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے ہیں یا ہم اسے بات نہیں کر رہے ہوتے, فیس بک پہ انفرینڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو یہ لائف ٹائم کا رشتہ ہے اور تمہیں یہ نبھانا ہے. جب بھی تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ لائف ٹائم کا رشتہ ہے, اس میں سیکریفائزز کرنی ہے, کمپرومائزز کرنے ہیں. تو یہ ایسا نہیں فرینڈ شپ نہیں ہے کہ اس کو آپ ختم کر دیں, ٹھیک ہے. تیسرا جو تھا وہ بھی بڑا مزے کا کوشچن تھا, وہ یہ تھا کہ میری جس نے مجھے شیئر کیا کہ میری ایک فرینڈ ہے جو کہ مطلب اس نے پورا گھونگھٹ اوڑا ہوا تھا, اور جب وہ گھر آئی تو اس کے ہسبینڈ نے اس کو کہا کہ اب یہ تم اتار دو, لائک وہ نیک تک کور تھی, اس کے ہسبینڈ نے کہا اسے اتار دو, اور اس نے اپنے ہسبینڈ کی بات مان لی اور پھر دوبارہ کبھی دوپٹے کی طرف نہیں آئی, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگی, رائٹ. اور دوسری فرینڈ جو تھی اس کے ہسبینڈ نے کہا اتارو, اس نے نہیں اتارا, اور باقاعدہ اس کو مذاق اڑایا جاتا تھا, ہسبینڈ بھی اس کو مذاق اڑاتا تھا, اور اس کے بعد ان کی ڈیورس ہو گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ساتھ نہیں رہ سکے. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پردہ کرنا ہے. انشاءاللہ ویری سون اس سیشن سیریز کے بعد میں پردے کی سیریز سٹارٹ کروں گی. پردہ کیوں کیا جائے, کیسے کیا جائے, ان حالات میں کیسے کیا جائے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو میرا پیج وزٹ کرنا پڑے گا, موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ, رائٹ. اگر یہاں پہ ہوا تو میں یہاں اس پیج پہ آؤں گی, لیکن موسٹ پروبیبلی میں اپنے پیج پہ آؤں گی انشاءاللہ. اچھا, تو اب انہوں نے کہا کہ اب سچویشن میں ہم کیا کریں. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا رشتہ خراب کریں. میری اپنی بہت کلوزسٹ فیملی میں ہے جو کہ ماشاءاللہ سے الہدا سے پڑھی ہوئی تھی اور عالمہ دین کا کورس کیا تھا. جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ساس نے ان کو بارات والے دن ان کا پردہ اتروا دیا اور سب کزنس کے سامنے بٹھا دیا, حالانکہ وہ سب سے پردہ کرتی تھی, رائٹ. اور اس کے بعد پردہ اترا, پھر آہستہ آہستہ ان کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا پڑا. مطلب آپ سمجھے ان کے رنگ میں رنگتی گئی, اور سب کچھ آہستہ آہستہ عمل سے نکلتا گیا, چھوٹتا گیا, دوپٹے تک بات آ گیا, سم ٹائم دوپٹہ بھی اتر جاتا تھا. لیکن جس نے دین پڑھا ہوتا ہے وہ دوبارہ واپس آتا ہی آتا ہے.
کیونکہ اس کو سکون نہیں ملتا. آپ کے بچے ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, آپ کو پتا, آپ سوچتے ہیں جو میں نے چاہا وہ تو مجھے مل گیا, جو بھی میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا, پھر بھی میرے اندر خلا کیوں ہے؟ یاد رکھیں, سب کچھ پا لینے کے بعد, ہر خواہش پوری ہو جانے کے بعد, ہر چیز ملنے کے بعد بھی آپ کے اندر ڈسسیٹسفیکشن ہے, ایک سپیس ہے, ایک خلا ہے, ایک اکیلا پن ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کی روح کو ضرورت ہے آپ کے رب کی. کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی سوائے ود یور بانڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بانڈ جو ہے وہ لوز ہوا تھا, وہ کنیکشن کی ضرورت ہے. کئی لوگ ہیں جن کی ماشاءاللہ سے شادیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, الحمدللہ وہ خوش ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک اداسی سی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن ہم خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں. تو وہ دوبارہ سے انہوں نے وہ دین پہ آنا شروع ہوئی. الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کرنا شروع کیا, مولڈ کرنا شروع کیا. ہاں اس میں ٹائم ضرور لگا, لیکن الحمدللہ آج وہ شرعی پردے میں دوبارہ آ چکی ہیں. اور آپ کو پتہ کہ دوبارہ آنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اس طرح کرتی تھی, اور اسپیشلی جہاں پہ دیور اور جیٹھ ہوں اور بھابھی پہلے پردہ نہ کرتی اور پھر پردہ کرنے لگے تو بہت سی پرابلمز آتی ہیں. وہ مجھ سے ڈسکس کیا کرتی تھی اور میں ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کرتی تھی. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو آ کے اس حقیقت کا پتہ چل جائے, ہدایت آپ کو مل جائے, گو فار اٹ. مت سوچیں کسی کی بات. رب آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کی طرف لوٹ کے آئیں. ٹھیک ہے, کئی لوگ 90 ایئرز میں جا کے اسلام قبول کرتے ہیں. سوچے وہ 90 ایئرز سے گناہ ان کے سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. انتظار نہ کریں. جس وقت جون سا کانسیپٹ, جون سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, گو فار اٹ. مانے اللہ کی بات, مت پرواہ کریں دنیا کی. آپ کو کیا خیال ہے کہ جب وہ دین کے اوپر آئی ہوں گی تو انہوں نے شروع میں ان کے گھر والوں نے ان کو بخشا ہوگا؟ وہ باتیں ان کو پہلے بھی کرتے تھے اور باتیں ان کو بعد میں بھی کرتے تھے, رائٹ. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے وہ خوش نہیں تھی, لیکن اب وہ خوش ہیں کیونکہ رب ان سے راضی ہے. الحمدللہ ہم دنیا کو منانے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں, اس لیے آپ کبھی بھی اندر سے خوش نہیں رہ پاتے. ٹھیک ہو گیا. تو کیسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں, میں نے پھر وہی بات جو میں نے آپ سے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کی تھی کہ یہ پردے والی باتیں پہلے ڈسکس ہوتی ہیں, شادی والے پوائنٹ پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں بہت پہلے ڈسکس کرنی چاہیے کہ ہماری بیٹی پردہ کرتی ہے, آپ بتائیں آپ نے رشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد رشتے کی حامی بھریں. اور لڑکی کو اس چیز میں خود اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سم ٹائم بہت اچھا پرپوزل آتا ہے اور لڑکی سمجھتی ہے دوبارہ مجھے ایسا رشتہ نہیں آئے گا, اور وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, پوری زندگی روتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میری ایک جاننے والی ہیں, تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ جب ان کا رشتہ آیا تو وہ امریکہ سے رشتہ آیا ان کا, تو جس طرح سے کینیڈا سے رشتہ آیا ہوا ہے آنا کا, تو وہ جو عورتیں ہوتی ہیں ساتھ, وہ رشتہ دار اور یہ, ان سب نے کہا کہ وہ لڑکا ایسا ہے, اس کو تم ایسے پسند نہیں ہوگی, تم نے کیا اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے. آہستہ آہستہ کر کے اس نے دوپٹہ اتارا اور ساری شرم و حیا اتر گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ اس لڑکی کو ٹائم دیتے, وہ اس لڑکی رخصتی کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جاتی, اگر اس نے سکارف لیا ہوا, اس لڑکا اس کو اسی چیز میں پسند کر لیتا اور اس کو وہ ڈفرینٹ لگتی کہ امریکہ کے انوائرمنٹ سے یہ لڑکی واقعی ڈفرینٹ ہے. بلکہ انہوں نے کیا کیا, اس کو اسی رنگ میں ڈال دیا, ان کو کہا اتار دو, اس کو یہ پسند نہیں آئے گا, ایموشنلی اس کو کہا, اور لڑکی نے واقعی اتار دیا. اور پھر جب اس نے میری پردے کی آڈیو سنی, اس کے بعد اس نے مجھے میسج کیا, میں بہت خوش ہوئی. اس نے کہا کہ میں دوبارہ سے پردہ کرنا چاہتی ہوں, میں دوبارہ سے سکارف لینا چاہتی ہوں. اس نے دوبارہ سے دوپٹہ لینا شروع کیا. ہاں فرسٹ ٹائم ہسبینڈ نے کہا, لیکن اس نے کہا پھر جیسے تمہاری مرضی. ہسبینڈ مولڈ ہو جاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے, تو یہ چیزیں پہلے ڈسکس ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ انہوں نے آپ کو اتار دیا ہے, لیٹ سپوز وہ آپ کو زبردستی کہہ رہے ہیں, ابھی فی الوقت آپ ان کی بات مان لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پہلے ڈسکس نہیں کیا, میں پھر وہی بات کروں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر مجھے کوئی کہے گا تو میں کبھی نہیں اتاروں گی, کیونکہ میں نے پہلے ڈسکس کر لیا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں ہوا ہوا, انہوں نے آپ کو اتار دیا اور اب آپ کے پاس آپ کا کیا ظاہر ہے, وہ شرک کرنے کے لیے تو نہیں آپ کو کہہ رہا, لیکن اللہ کا ایک حکم کی نافرمانی کہہ رہا ہے, اس کو ٹائم دیں, اس کو سمجھائیں آہستہ آہستہ. وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بہت اچھا ثابت ہو, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہو ان کے گھر کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں اپنے رخصتی سے مکلاوے تک کا سفر. اب جناب آنا اور گڑیا دونوں کی رخصتی ہو چکی ہے الحمدللہ. گڑیا جب گھر جاتی ہیں تو گھر والے ویلکم کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, اس کو لا کے بٹھاتے ہیں اور لڑکی کو کھانے کے لیے پوچھتے ہیں, پینے کے لیے پوچھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے روم میں چلے جائیں, آپ ریسٹ کریں. دیٹس اٹ, سمپل از دس. ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف جب
عنایا جو ہے وہ گھر آتی ہیں تو گھر پہ استقبال ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خاندان آتا ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. اور وہی جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ پلیٹ کے اندر آئل اور اس ٹائپ کی چیزیں پاؤں میں اور پھر سر کے اوپر سے واری جاتی ہیں کہ ہماری بہو گھر آئی ہے. اور بٹھانے کے بعد سب سے پہلے قرآن کھولا جاتا ہے کہ آپ یہ قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ خود ہی بات بنائی گئی ہے, دین میں تو نہیں ہے نا یہ بات کہ لڑکی گھر آئی ہے سب سے پہلے قرآن پڑھے. جی نہیں, قرآن پڑھنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو دین کا حصہ بنا لینا یہ چیز غلط ہے. اچھا اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, نہیں آپ ذرا اونچی پڑھیں یہ ذرا اونچی آواز آئے, دلہن پڑھ کیا رہی ہے, ہماری بہو بیگم کیا پڑھ رہی ہے. تو اس کے بعد وہاں پہ ڈیک آن ہو جاتا ہے. پہلے اللہ کا نام لیا, پھر ڈیک آن ہو گیا اور سب رشتہ دار ڈانس کر رہے ہیں. لڑکا اور لڑکی کو درمیان میں بٹھا کے پوری محفل جمائی جاتی, کئی گھنٹوں ڈھولک اور پکچرز لی جا رہی ہیں اور کئی چیزیں کی جا رہی ہیں دولہا دلہن کو بٹھا کے, اور کئی گھنٹے وہ بےچارے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد لڑکے کا جو بھائی ہے وہ آتا ہے اور اپنی بھابھی کے گھٹنے کے اوپر بیٹھتا ہے, لیکن گھٹنے کو وہ پکڑ لیتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اس ٹائپ کا کام. اب دیکھیں دیور اور جیٹھ کو تو آگ کہا گیا, اور آپ ہسبینڈ کے سامنے جتنا مرضی بھی دیور اچھا, لیکن یہ رسم بہت غلط ہے. یہ ہماری رسمیں ہیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کو گھٹنے میں بیٹھا جاتا ہے, پھر کئی گھنٹے اس سے بحث ہوتی ہے, پھر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور اچھا ایک کوشچن بڑا آیا ہے, السلام علیکم سسٹر, واٹ اف بوائز آر پریکٹسنگ اینڈ گرل از ناٹ پریکٹسنگ ایٹ آل, ہاؤ ڈو وی ڈائیورٹ ہر ٹورڈز اللہ, کوڈ بوائز سینڈ پرپوزل ان دا فیملی. اچھا اب دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اس لڑکی کو پسند کرتا ہے, رائٹ. کیوں اگر لڑکا پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے, مطلب وہ خود پریکٹسنگ نہیں ہے, مطلب خود پریکٹسنگ ہے لیکن لڑکی پریکٹسنگ نہیں ہے, تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ وہ کس بنا پہ اس کو شادی کا پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے. مطلب لو ایٹ فرسٹ سائٹ, یا اس کو اس کی لکس پسند ہے. تو یہ تو پہلے آپ نے سوچنا. اگر آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور آپ اپنا رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ لڑکی کو چینج کرنا ایک ٹائم لگے گا اسے. لیکن آپ پہلے سے ایسی لڑکی چوز کریں جو پریکٹسنگ ہے, ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے, ظاہر ہے یہ اٹریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی, آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے اور آپ ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کرتے لیکن اس کے گھر پرپوزل بیچتے ہیں, تو پھر آپ کو کرنا یہ ہے ایکسٹرا محبت, ایکسٹرا کیئر, اپنے دین اپنے اخلاق کو اس کو پریزنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بدل جائے گی انشاءاللہ. اور روک ٹوک فضولی بہت زیادہ نہیں کرنی, بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرنی, اپنے اخلاق سے اسے ٹھیک کرنا. آپ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ اس سے کہہ رہے ہیں چلے آئیں اکٹھے مل کے نماز پڑھتے ہیں, سپوز وہ نماز نہیں پڑھتی, آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کرتے رہیں آہستہ. آپ دیکھیں ہماری ویسے بھی پاکستان کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مولڈ بڑی جلدی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کو گھر سے بچپن سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے. بلکہ جیسے ہی وہ میٹرک پاس کرتے ہیں تو اس کو ساس کے تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ساس کیا کہے گی, ہسبینڈ یہ کہے گا. تو ہماری پاکستان کی لڑکیاں تو بہت جلدی مولڈ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ اخلاق, 1 سال نہیں 2 سال نہیں, وہ ہار مان جائے گی آپ کی محبت کے آگے اور آپ کی کیئر کے آگے. اور یہ کہ آپ کی دین نے آپ کو اتنا اچھا خوبصورت بنایا, جب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں اور وہ آپ کو کہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں, آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں, تو آپ ان کو کہیں کہ یہ میرے دین نے مجھے سکھایا ہے. ٹھیک ہے, ایسا مجھے دین نے کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے, تمہارا حق ہے مجھ پہ, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے, میری انکم میں تمہارا حصہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارا بھی مجھے ہی دیا ہوا ہے, اور تمہارے آنے سے میرے گھر میں یہ برکت آئی ہے. تو آپ نے اس کو اخلاق سے ٹھیک کرنا ہے. ادروائز سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب رشتہ پسند کریں کسی لڑکی کو تو وہ اس کی دین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, پھر ہی آپ کی نسلیں سیدھی ہو سکتی ہیں. رائٹ, آئی ہوپ سو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اچھا جی, اب کئی گھنٹے اس لڑکی کے سامنے جناب ڈانس کیا جاتا ہے کہ ہماری بہو آئی ہیں, اب دیکھیں ویلکم کیسا ہے. اچھا ایک شادی پہ یہ ہوا جہاں پہ میں گئی کہ انہوں نے جب انٹرنس میں ولیمے کی جو انٹرنس تھی, اب اس میں سب کچھ کور کروں گی مکلاوے تک, ولیمے کی جب انٹرنس تھی تو انہوں نے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پلے کیے تھے, اسماء الحسنی, اور باری باری سارے کپلز آ رہے تھے. رائٹ, کیونکہ ایک کر کے کپل آ رہا ہے, جب لوگ جو ہے وہ ڈی جے کو بلاتے ہیں, گانے لگاتے ہیں, تو انہوں نے اللہ کے نام لگا دیے. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو کپل آ رہے ہیں ان کے سر ننگے ہیں, ٹھیک ہے, جو لڑکیاں ہیں فل فیشن کیا ہوا ہے اور پیچھے اللہ کے نام لگے ہیں, کیا یہ بےحرمتی کی بات نہیں ہے؟ آپ پیچھے تو اللہ کے نام, یہ نہیں کہ ڈفرنٹ, کیونکہ نیٹ پہ یہ چیز بہت زیادہ آ رہی تھی, فیس بک پہ, کہ ایک کپل نے باہر کے ملک میں انہوں نے اس طرح کیا تھا, انہوں نے اللہ کے نام پلے کیے تھے, تو انہوں نے بھی اللہ کے نام پلے کر لیے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا, پھر دوبارہ وہی گانے,
تو ایسا نہ کریں. آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کچھ پلے کرنے کی؟ اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں. آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کتنے لوگ وہاں جب آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا واو اللہ کے نام پلے ہو رہے ہیں، ہم بھی اس طرح ہی کریں گے، اور پھر وہ اسی طرح سے کپل پاس ہوں گے، تو یہ چیز آگے جاتی ہے. جی تو اب جو ہے کافی گھنٹوں کے بعد بحث مباحثے کے بعد پیسے دیے جاتے ہیں دیور کو، اور اس کے بعد ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے روم میں جائیں. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات، تھوڑی بولڈ ہے بٹ آئی ہیو ٹو سے اٹ، کیونکہ دین کو سیکھنے کے لیے شرم کی وہ بات نہیں ہے. جب بہو کو بھیجا جاتا ہے روم میں، اس سے پہلے انتہائی ولگر جوکس کچھ لوگ کرتے ہیں، انتہائی بری باتیں، انتہائی برے جوکس میاں ہسبینڈ وائف کو کرتے ہیں. تو یہ گندگی ہمیں ختم کرنی ہے. وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کس قسم کے جوکس کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ بری بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے. لغو باتوں میں تو مومن پڑتا ہی نہیں ہے، وہ تو پڑتا ہی نہیں ہے. اور کئی جگہ پہ اتنی اوپنلی بات کی جاتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے بھی. تو ایسی یہ باتیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی، آپ کی کہنے والی نہیں ہے. اور ایک اور بات، ولیمے کے بعد یا کچھ دنوں بعد بہت سے لوگ ایسے اوپنلی کوشچن کر رہے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے ساتھ، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ اور وہ. اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لڑکی اپنی دوستوں کو سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لڑکے جا کے اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے یہ بات، اتنے بڑے گناہ کی بات ہے. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لباس ہیں، گارمنٹ ہے، اور آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں کے درمیان کیا کچھ ہوا وہ سب کو بتا رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو مرضی ہو جائے آپ لوگوں نے یہ باتیں ڈسکلوز نہیں کرنی، یہ آپ دونوں کے درمیان میں، رائٹ. اور اس طرح کے جوکس جو کرتا ہے نا، آپ لوگوں کو دیکھ کے ان کی بات کا جواب ہرگز نہ دیں. ان کو ایسے ایٹیٹیوڈ دیں آپ کو بالکل اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور سسٹر نے مجھے کہا تھا، وہ بھی میں بات یہاں ہی مینشن کر دوں، کہ شادی کے کچھ دیر بعد ہی ہسبینڈ وائف سے کہا جاتا ہے ہاں جی کوئی خوشخبری ہے. اس طرح کے کوشچن پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ ان کا پرسنل معاملہ، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مینٹل ٹارچر نہ کریں کپل کو. ٹھیک ہے. اللہ نے جب ان کو دینا ہوگا اللہ تب دے گا، آپ اپنی فکر کریں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، لڑکی کا رشتہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا. رشتہ ہو گیا، شادی ہوگی، اب بچہ کب ہونا ہے، بچہ کب ہونا ہے، بیٹا کب ہوگا. اس طرح کے فضول آپ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا منہ بند کرنے کے لیے آپ بات کو بدل دیا کریں. ان کو شو کروائیں آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، رائٹ. اور بولے اللہ کی جب مرضی، اللہ کی جب، اور خوشی سے کہیں یہ بات. کئی لڑکیاں ہیں میرے ارد گرد بھی ہیں جو 1-2 سال ہو گیا ان کی شادی کو، کہیں کو 4 اور 5 سال ہو گئے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں. ان کو یہ ڈپریشن یہ نہیں ہو رہا کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، ان کو ڈپریشن اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ارد گرد والے لوگ بہت باتیں کرنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے 5 سال کے بعد بھی بچے ہوتے تھے. میری ابو جو ہیں وہ خود 5 سال کے بعد ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے 7 بہن بھائی اور ہو گئے ماشاءاللہ. تو اب تو مطلب لڑکی کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے پتہ نہیں وہ گناہ گار ہے، جیسے اس کے بس میں. یہ اللہ کی دین ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ٹائم دے. اور وہ جب وہ لڑکیاں بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہماری زندگی میں سب کچھ ہے الحمدللہ، ہمارے ہسبینڈ بھی بہت اچھا، ہمیں کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم ڈپریشن میں جا رہی ہیں کیونکہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں ہم سے. تو کسی کی جیسے زخم ہوتا ہے نا اس کو مت چھیڑا کریں. ٹھیک ہے. ان کا زخم بھر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو پھر وہی کرید رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. رات کو جب میں سوئی بھی تھی، میں نے اپنا جو کان ہے کچھ دن پہلے وہ بنوایا تھے، یعنی اس میں ٹاپس ڈلوانے تھے میں نے، تو وہ الحمدللہ ہیل کر رہا تھا. لیکن رات کو جب میں سوئی، کیونکہ وہ میں ہاتھ رکھ کے مجھے عادت ہے رائٹ کروٹ پہ سونے کی، تو وہ میرا ہاتھ جو ہے وہ کان کے اوپر پریس ہوتا رہا، پوری رات ہوتا رہا، اور صبح جب اٹھی تو اس میں سے بلڈ اور وہ اس طرح ٹائپ نکل رہا تھا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ زخم ابھی جب پوری طرح بھرا نہیں ہوتا، ہم اس کو باہر سے پریشرائز کر رہے ہوتا تو اس نے پھٹنا ہی ہے، اور کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ایک لڑکی ابھی ایڈجسٹ ہو رہی ہے اپنے گھر میں، یا اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ زخم ہے، وہ باہر سے شو نہیں کر رہی، باہر سے وہ ہنس رہی ہے، ہاں اس کی اولاد نہیں ہوئی، وہ دعائیں مانگ رہی ہے، تو آپ اس کے اور زخموں کو کریدیں نا، اس پہ باہر سے پریشر نہ ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے.
تو اس کے یہ جو میں نے بات کر دی کہ اس طرح کے فضول جوکس اور یہ سب کچھ نہ کریں. اب لڑکی جب اپنے گھر میں جاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے گھر میں جاتی ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور ایشو ہے کہ لڑکیاں چونکہ پورا میک اپ کرتی ہیں تو لائک وہ میک اپ کے ساتھ میک اپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے لیے ضرور کریں، لیکن جب نیل پالش لگائی جاتی ہے، نیل پینٹ لگایا جاتا ہے، تو پھر وہ نماز تو گئی اس دن کی ان کی. آپ دوپہر کو اگر پہنچی اپنے سسرال میں تو دوپہر کے بعد رات تک ساری نمازیں گئی، اور اگر شام کو گئی نیلز لگائے جاتے ہیں، ان کو اتارنا ایک بہت بڑی بات چھوڑ دیا ہوا کیونکہ مجھے گندگی محسوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مین بات یہ ہے کہ جب میری جو دادی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو جب غسل دینا تھا تو ان کے جو دانت تھے وہ اس وقت جب ہم دے رہے تھے تو میرے ساتھ ایک تو میرے ساتھ اس وقت ایک ڈاکٹر بھی تھی جو میرے ساتھ غسل دے رہی تھی. تو ان کو میں نے کہا کہ دادی ماں کے جو دانت ہیں، میں نے کہا یہ آرٹیفیشل ہے. انہوں نے کہا اوہ، تو انہوں نے بڑا پریشر، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب آپ تھوڑی دیر گزر جاتی ہے تو تھوڑی سی باڈی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کو چیزیں نکالنا چینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پریشر کر کے ان کے منہ کے اندر سے وہ دانت نکالے کہ یہ بھی ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کی پینس وغیرہ اتاری. تو اس وقت جو وہ چیز تھی، وہ جو سین تھا، وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اگر میرے ہاتھوں پہ نیل پالش لگی رہ جاتی ہے اور میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ خون جو ہے بلڈ جمنا شروع ہو جائے گا، تو جو میرے اوپر سے نیل پینٹ اتارنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں اتارا جائے گا، اور میں ایسی چلی جاؤں گی قبر میں، اور پھر وہ فرشتے کھینچ کے نوچ کے وہ چیزیں اتاریں گے. تو پھر میں نے نیل پینٹ چھوڑ دیا. اگر سپوز کسی کو بہت پسند ہے تو اس طرح کا نیل پینٹ یوز کریں جو کہ ریموویبل ہو، یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کاٹن اور اسپرٹ کی ضرورت نہ پڑے، ویسے ہی ریموو ہو جائے. اب تو بڑے نیل پینٹس آ گئے. بہرحال میں یہی کہوں گی کہ شادی نیل پینٹ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. الحمدللہ میری بہن کی شادی ہوئی تھی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ نیل پینٹ نہیں کرنا، اس نے نہیں کیا الحمدللہ. تو کیا کسی چیز میں کوئی فرق پڑ گیا؟ نہیں، الحمدللہ. جا کے اس نے نماز ادا کی. تو اسپیشلی جو لیشز لگائی جاتی ہیں آرٹیفیشل لیشز، یہ بھی ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو یہ دو چیزوں پہ پلیز آپ دھیان دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. ایک شادی تھی جس پہ میں گئی، اور وہاں پہ جب رخصتی ہو کے آئی، عورت آئی، تو انہوں نے دولہے کو کہا کہ ان کو مبارک دی. وہ تو لڑکا کہتا ہے کہ اس کو بولیں جا کے میک اپ اتارے، دھوئے میک اپ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کو بولے جائے، اندر جائے. اور وہ سب گھر والے حیران تھے کہ ابھی تو دلہن آئی، اس نے کہا جائے میک اپ اتارے. میں نے اس کو میک اپ کے بغیر دیکھنا کہ یہ ہے مطلب ہے کیسی. تو میں اتنا زیادہ میں ٹینس ہوگی کہ یہ باتیں تو شادی سے پہلے والی تھی، آپ نے شادی سے پہلے دیکھا تھا، سب کچھ طے ہو گیا تھا، اب آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس نے کہا کہ جائیں اسے بولیں اتارے، میں نے اس کو دیکھنا. یقین کریں وہ سچویشن اتنی ورس سچویشن تھی، اتنی آکورڈ سچویشن تھی کہ مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا تھا. اور وہ لڑکا اب روم میں جا ہی نہیں رہا تھا، جاتا تھا پھر واپس آ رہا تھا، جاتا تھا نہیں اس کو بولیں اتارے. اور ابھی تک ان کے ریلیشنز اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ بھی لڑکے کے بہت سے رشتے دیکھے اور ایٹ لاسٹ ایک رشتہ پسند آ گیا. سب نے کہا کر دیں، لڑکے کی مرضی نہیں تھی یا جو بھی تھا. لیکن دیکھیں اس طرح کسی کی زندگی مت خراب کریں. بات یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز پلٹ کے واپس آتی ہے. یہ ایک سرکل میں چل رہا ہے سارا کچھ، رائٹ. بالکل اس طرح سے جیسے آپ بارش کا سرکل پڑھتے ہیں، واٹر سائیکل پڑھتے ہیں کہ اوپر سے بادل سے بارش نیچے آتی ہے اور نیچے پانی آتا ہے، پانی پھر ایواپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے، بخار، یہ چلتا رہنا ہے، رائٹ. اسی طرح سے جو کرتے ہیں وہی بھرتے ہیں. آج آپ کسی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو گیٹ ریڈی کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بھی وہیں سے تکلیف پہنچے گی جہاں سب سے زیادہ سینسٹیو ایریا. جب آپ کسی کو اس جگہ پہ تکلیف پہنچاتے ہیں جو اس کا سب سے سینسٹیو ایشو ہے، جب سے زیادہ پیارا رشتہ ہے اس کا، تو آپ کو بھی وہیں سے تکلیف پہنچے گی. یاد رکھیے یہ واپس آنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو یہ واپس نہ. ایکشن اینڈ ریئیکشن والی بات ہے. تو اس چیز سے ڈریں. آپ کسی کی بہن اور کسی بیٹی کو لے کے آئیں اپنے گھر میں، اس کو رسپیکٹ دیں. میں پھر وہی بات کروں گی، پرانے اولڈ چیپٹرز بند کر دیں. اور اگر آپ کو لڑکی واقعی اپنی پسند کی چاہیے تو پھر جا کے خود پسند کر لیں. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ خود جائیں. آپ کو جو لڑکی پسند آتی ہے ماں باپ کو کہہ دیں. یہ بعد میں لڑکی کے ساتھ گیم کھیلنے والی ضرورت نہیں ہے.
کئی جگہ پہ کیا ہوتا ہے مجھے لڑکی کی کاسٹ پسند نہیں کیونکہ وہ لڑکی کے گھر والے پسند نہیں ہے تو لڑکی سے بدلہ اتارا جاتا ہے. اور ایک سچویشن تو یہ بھی تھی کہ جس میں لڑکی نے پہلے منع کیا تھا تو فورس کر کے اب وہ لڑکے نے لڑکی کو منا لیا لیکن شادی کے بعد کہا کہ اب تو میں تم سے بدلہ اتاروں گا, اور پہلے دن سے وہ روم سے باہر نکل گیا, اب تم یہاں ہی پڑی رہو, میں تم سے بدلہ اتاروں گا. پلیز ایسا کرنے کی اگر آپ سوچ رہے ہیں نا ذرا بھی تو اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ کسی کی زندگی خراب نہ کریں, آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے. اور ماں باپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں سے شادی کرنے سے پہلے پوچھ لیا کریں, ایموشنل مت کیا کریں ان کی زندگی خراب ہوگی تو سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکیں گے, رائٹ. تو الحمدللہ یہ رخصتی ہوگی. اب جو ہے وہ ولیمہ تھا, اور ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے, تو یہ آپ کو ولیمہ ضرور کرنا چاہیے. بلکہ ولیمہ ہی تو اچھا کرنا چاہیے. رخصتی ہے اور نکاح ہے اور ولیمہ ہے, یہ دو چیزیں. اور جب کوئی ولیمے کی آپ کو دعوت دے تو اس میں لازمی جائیں. اور ایک اور بات کہ ولیمے کے اندر غریبوں کا حصہ ہوتا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, ولیمے کے اندر غریبوں کا حصہ ہوتا ہے. اچھا, ایک اور آکورڈ سچویشن ہوتی ہے کہ جب لڑکی آتی ہے ولیمے والے دن تو سب کہتے ہیں کہ آج بہت پیاری لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کل سے زیادہ آج زیادہ پیاری لگ رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ کہیں, لیکن اس کے منہ پہ تو ایٹ لیسٹ نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. یہاں کہا جائے کہ آج کا لہنگا تو کل سے بہت اچھا. اکثر سسرال والے کہتے ہیں تاکہ آئی ڈونٹ نو شاید ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ جو میکے سے آیا تھا وہ اچھا نہیں تھا, اور ان کے منہ کے اوپر کہہ رہے ہیں, تو ایسی حرکتیں نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو واقعہ ایک اور بتاتی ہوں. میں ایک شادی پہ گئی تو میں برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی, میری اپنی فرینڈ کی شادی تھی. تو میری فرینڈ جو اپنے سسرال والوں سے بات کر رہی تھی تو اس کا دھیان نہیں تھا. اس کے سسرال میں سے ایک لڑکی آئی, لٹرلی آئی, اس نے آ کے برائڈل روم میں اس کو دیکھا اور اونچی سے کہا, اوہ یہ بالکل بھی پیاری نہیں ہے, بالکل بھی پیاری نہیں ہے. اور میں دیکھ رہی تھی میری فرینڈ نے سنا تو نہیں, یا اللہ اس کا اتنا بڑا دن ہے آج, اور اس کے منہ پہ کس طرح کی بات کر, اور لاؤڈلی, بالکل بھی پیاری نہیں ہے. عجیب و غریب حرکتیں لوگ کرتے ہیں, اتنا مطلب تنگ ذہن اور عجیب, اتنا خوبصورت رشتہ وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں, اور آپ پہلے سے اس کو اس طرح کر دیں گے تو وہ بیچاری اپنے ہسبینڈ کے سامنے بھی کنفیوز ہو کے بیٹھے گی کہ میں تو واقعی پیاری نہیں لگ رہی. اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے, آپ بھی بہت خوبصورت ہیں, ہر بندہ بہت خوبصورت ہے. اپنے آپ کو کیری کرنا سیکھیں, جس چیز میں آپ خوش ہیں ویسے کریں, اپنے اوپر ایکسٹرا پینٹ نہ کر لیں کہ جو آپ نہیں ہیں, رائٹ. تو یہاں سے ولیمہ بھی ہو گیا. اب ولیمے کے بعد لڑکی کو اپنے گھر میں مطلب اپنے سسرال میں رہنا ہے, اور یہ اب ٹوٹلی لڑکی کی لائف چینج ہو گئی ہے. اچھا, ایک تو سین میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا بھول گئی کہ رخصتی کے وقت مطلب سب کو رونا آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک جنرل بات ہے. میں اپنی جب ٹیچر کی بیٹی کی شادی پہ گئی, قرآن ٹیچر تھی میری, شاید میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہو, تو وہاں جب رخصتی ہوئی وہ لڑکی اور لڑکا بہت خوشی خوشی الحمدللہ وہ چلے گئے, اور میں انتظار کر رہی تھی یہاں کوئی سین نہیں ہوا. تو میں نے اپنی ٹیچر سے پوچھا, ٹیچر یہاں پہ کوئی رونے والا سین نہیں ہوا, کوئی رویا نہیں؟ تو کہتی ہیں بیٹا یہ تو خوشی کا موقع ہے, لڑکی رو کے کیوں جائے اپنے گھر, یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے. تو میں نے کہا ہاں. تو وہ چیز میرے دماغ میں بیٹھ گئی, اور میں اپنی بہن کو ٹرین کرتی تھی کہ تم نے رخصتی پہ رونا نہیں ہے, خوش میں نے تمہیں خوش رخصت کرنا ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. تو سچویشن کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جب رخصتی کا وقت تھا تو میری جو بڑی بہن ہے وہ میری چھوٹی بہن کے گلے لگ کے رو رہی تھی, اور میں دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اوہو یہ اس نے کیا کیا, اس نے تو اس کو بھی رلا دیا ہوگا, اس کو تو خوشی خوشی گھر جانا تھا. اب ظاہرہ میری بہن نے نقاب کیا ہوا تھا, مجھے اندر سے تو نہیں پتا تھا وہ رو رہی ہے یا کیا کر رہی ہے. بہرحال میری بہن اسے گلے لگ کے اس سے کافی روئی, اور اس کے بعد میری باری تھی تو میں سے گلے ملی. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ منیبا آپا اللہ کی قسم مجھے رونا نہیں آ رہا. اور ہم دونوں ہنسے ہیں اس موقع پہ. الحمدللہ میں نے اتنے خوشی سے اس کو رخصت کیا, الحمدللہ کہ تم نیا جو ہے وہ رشتہ شروع کرنے جا رہی ہو, نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حق کیا اس موقع پر, ہم دونوں ہنس پڑے. میں نے کہا الحمدللہ. اور میں اس کو ہنسانے کے لیے کہتی تھی اپنا میک اپ کے پیسے ضائع نہ کرنا, حالانکہ ہم نے میک اپ پہ اتنا اسپینڈ نہیں کیا تھا الحمدللہ, لیکن اس کو یہ کہہ رہی تھی الحمدللہ خوشی خوشی رخصت کر اپنی بیٹی کو. ضروری نہیں, اور کئی دفعہ بیچاری لڑکیوں کو رونا نہیں آ رہا ہوتا اور رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روئی نہیں ہے لڑکی, ہاں یہ لڑکی تو روئی ہی نہیں, لڑکی تو آنسو ہی نہیں آئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے, کوئی فوتگی کا موقع تو نہیں نا, اس کو خوشی خوشی رخصت کریں الحمدللہ. اب دیکھیں ولیمے کے بعد جب لڑکی اپنے گھر آئے گی, اپنے سسرال آئے گی, تو اس کو ٹائم دیں, اس کو ٹائم دیں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. سب سے پہلے تو اس کو الحمدللہ پیمپر کیا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ لڑکا تو رخصت ہو کے نہیں جاتا, لڑکی اپنا سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کے ایک نئے گھر میں جا رہی ہے. اس کو کمفرٹ دیں, ٹھیک ہے, اس سے محبت کریں. وہ اگر اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہے اس کی بات کریں, اس کو اتنا پیار دیں کہ وہ پیچھے مڑ کے وہ بھول ہی جائے گا میں نے دیکھنا بھی ہے. اتنی محبت کریں اسے, اپنی بیٹی سمجھ کے رکھیں, بہو سمجھ کے نہ رکھیں. اس کی چیزوں کو اگنور, اب کچھ وہ پیچھے سے سیکھ کے آئی ہوگی ظاہر ہے, کچھ اس کی اپنی عادات ہوں گی, ہر ایک کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ٹائم دیں. اس کے اوپر اپنی پالیسیز اپلائی نہ کریے, ہماری خاندانی روایت ہے اور ہم اس طرح کرتے ہیں, ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا. اس کو ٹائم دے کہ وہ خود سب کچھ آبزرو کرے اور چینج ہو. الحمدللہ لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت فلیکسیبل بنایا, الحمدللہ لڑکیاں چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے لڑکوں کو دیکھنا ہے کہ کئی لڑکیاں شادی کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتی رہتی ہیں کیونکہ وہ سینسیٹیو ہوتی ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ اب میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا ہے اور تم تو اپنے گھر آئی ہو. اس کو ٹائم دیں, اس سے محبت کریں, اس سے پیار کریں, اسے گھمانے لے جائیں تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے, تو ٹائم دیں. اسی طرح سے جو لڑکیاں ہیں, ظاہر ہے آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا ہوگا, آپ نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا, اب آپ کا ہسبینڈ ظاہر ہے اس سے مختلف ہوگا اور آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اپنے ہسبینڈ کی پسند نہیں آ رہی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے تو یہ پلان کیا تھا. اب جو انایا کا معاملہ تھا, چونکہ وہ منگنی کے بعد بات کرتے تھے آپس میں, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کچھ چیزیں انہوں نے پہلے ڈسکس کر لی ہوئی تھی اور وہ اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوا, تو وہ بات نہیں. آپ تو یہ کہا کرتے تھے رخصتی سے پہلے, اب تو آپ ویسے نہیں ہیں. اور گڑیا کے معاملے میں چونکہ وہ منگنی کے بعد بات ہی نہیں کرتے تھے, انہوں نے حلال اور حرام کا فرق رکھا تھا, تو وہ یہ والا کوشچن نہیں کریں گے کہ آپ پہلے تو ایسے کہتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لو میرجز میں یہی ہوتا ہے, کیوں بریک اپس ہو جاتے ہیں, ڈیورس ہو جاتے ہیں, کیونکہ پہلے سے سارا کچھ ڈسکس کر لیا ہوتا ہے, حقیقت اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ تو پہلے جیسے نہیں رہے, پہلے جیسے آپ تھے اب ویسے تو نہیں ہے. تو لڑکی کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ایک یہ بہت بڑا اور بہت مقدس رشتہ ہے, تو آپ نے اس کو نبھانا ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز کوٹ کر دوں آپ کو, جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہیں یا جن کی ہو چکی ہے, دونوں کے لیے, کہ دیکھیں جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہیں, ہم بستری کرتی ہیں, تو اس کی ایک دعا ہوتی ہے, وہ لازمی پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا, کہ یہاں پہ کوئی کوٹ کر دے تو بہت احسان مند ہوں گی. وہ دعا آپ لوگ یاد کر لیں. وہ کیوں ہے, تاکہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اولاد عطا فرمائے وہ شیطان سے محفوظ رہ سکے. وہ دعا ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے. تو اب لڑکی اور لڑکی کو دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا نہیں ہے. اگر رونا بھی ہے تو اس کے بعد ہنسنا بھی ہے. الحمدللہ اب یہ آپ لوگوں کا ایک بہت نیا رشتہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈالے جو اپنا رشتہ شروع کرنے والے ہیں. لیکن یہ ایک بات یہ ہے, میں لڑکیوں سے ضرور کہوں گی کہ دیکھیں آدمیوں کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا آپ کو, ٹھیک ہے, ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے صبر سے کام لینا ہے. کوئی چیز بری لگے, اب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر بات آ کے ماں باپ کو بتائیں. کوئی سیریس ایشو ہے سٹارٹ میں تو ضرور ڈسکس کریں, ادروائز ہر بات ماں باپ کو نہ بتائیں, کیونکہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو اچھے مشورے کی بجائے برا مشورہ دے دیتے ہیں, رائٹ. تو جانواز بچھائیں, اپنے رب سے بات کریں. اور جانواز بچھانا بھی ضروری نہیں, رب سے بات کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں, جو مسئلہ آ رہا ہے اللہ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ کلیئر کر دے. تو دعائیں اپنے ساتھ مسٹ رکھیں. جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ میری رخصتی ہوگی, تو جب اپنے گھر والوں سے دور چلی جاؤں گی, تو میرے ذہن میں کوئی بھی ڈر نہیں آتا, کوئی بھی ڈر نہیں آتا کہ میں کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤں, اپنے ملک میں رہوں, کسی بھی شہر میں چلے جاؤں, تو مجھے ڈر نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا کہ میرا جو رشتہ ہے, میری جو سپورٹ ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور مجھے پتا ہے کس سچویشن میں کیا دعا کرنی ہے. الحمدللہ. اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی دعائیں آنی چاہیے, ذکر اذکار آنا چاہیے, اور سب سے بڑا کنیکشن آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو لاسٹ سیشن ہوگا, میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو جتنے بھی کوشچن پوچھنے ہیں, یعنی کہ کل تو آف ہے, پھر پرسوں ہوگا, آپ کو اس پورے رشتے سے لے کے ولیمے تک, مکلاوے تک, مکلاوا تو میں مس ہی کر گئی. بیسیکلی ولیمے کے بعد ایک دن مکلاوے کا ہوتا ہے, اور وہ بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, رائٹ. یہ خود ہی بنایا گیا. میری کل ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی, اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ
یہ مکلاوا ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں دبئی میں تو مکلاوا نہیں ہوتا، ہمیں تو نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے. تو وہ میں اس کو بھی یہ بتا دوں کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں کیا کریں کہ ولیمے کے بعد ایک دن ہوتا ہے جب سسرال والے لڑکی کو واپس لینے آتے ہیں گھر، تو وہ فنکشن کیا جاتا ہے مکلاوا، اور اس پہ باقاعدہ کپڑے اور یہ سب کچھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم برے جو رسومات ان کو ختم کر سکیں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ابھی تک آپ کو جتنے بھی کوشچنز ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، سوال ہیں، وہ آپ کے پاس ایک دن ہے آج کا اور کل کا، تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتی ہیں، میرے پیج پہ بھی کوشچن کر سکتی ہیں، اسی پلیٹ فارم پہ کوشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ لاسٹ سیشن میں آپ کو جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. پھر جس طرح کی لڑکی چوز کرتے ہیں پھر اس کا رزلٹ ویسا ہی ہوتا ہے، جس قسم کا لڑکا چوز کرتا ہے اس کا رزلٹ ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں آپ سے پرسوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راستے کھولے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے ہسبینڈ کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو اولادیں عطا فرمائے. جو خواہش مند ہے بیٹوں کو ان کے بیٹے عطا فرمائے، اور جو خواہش مند ہے بیٹی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پیاری سی گڑیا عطا فرمائے. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما